دوستو، میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، لیکن شریعت کی روح سے ہم ایک سنگین گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے معاملات جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ہی لازمی ہے، میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اور کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ باتیں بے حیائی کی تو نہیں ہیں۔ نہیں، یہ باتیں بے حیائی کی نہیں ہیں، یہ شریعت کا علم ہے۔ اگر میں اپنی خواہش کی بنیاد پر آپ کے سامنے یہ باتیں رکھتا تو یہ بے حیائی تھی، لیکن یہ شریعت کا علم ہے۔ ایک حرام چیز سے بچنے کی لیے بات کی جا رہی ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے زیادہ پاک، جو سب سے زیادہ نور والے تھے، ان کے منہ اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں۔ تو پہلا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں بہت ہی معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کر دے۔ یہ ایک بہت ہی سنگین گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جامع صغیر میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی کو پاس بلائے، ہم بستری کرنے کے لیے پاس بلائے، تو عورت پر واجب ہے کہ اس کا حکم فوراً مان لے، سوائے شرعی عذر کے۔ اگر اس کی کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے بھی پاس آنا پاسبل نہیں ہے، تو چھوٹ ہے۔ اگر شرعی عذر نہیں ہے تو عورت کو چاہیے کہ اس کی بات فوراً مان لے، چاہے وہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھا ہو۔ اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے اونٹ کی زین، جہاں پر ایک شخص بیٹھتا ہے اونٹ پر۔ اگر وہاں پر بھی اس کا شوہر بیٹھا ہے تو عورت کو اس کی بات فوراً مان لینی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ہماری عورتیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انکار کر دیتی ہیں، ناراضگی میں ہوتی ہیں، یا پھر کسی بھی وجہ سے XYZ ریزن وہ انکار کر دیتی ہیں۔ تو اس انکار کی وجہ سے آپ گناہ کی مرتکب ہوتی ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے، اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے اور ساری رات وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہا، تو اس عورت پر صبح تک فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اب شریعت نے اس بات پر اتنا زور کیوں دیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کی ان خواہشات کا خیال نہیں رکھے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اپنی یہ خواہشات کسی اور ذرائع سے مکمل کرے، تو اس طرح سے میاں بیوی کے رشتے میں درار پڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے بیوی کو چاہیے کہ جب بھی شوہر اگر بلائے، اگر اس کو بغیر اگر کوئی عذر نہیں ہے تو وہ فوراً اس کے پاس جائے۔ اور دوسرا بڑا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں بہت ہی معمولی سمجھا جاتا ہے، کہ عورت کا بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کی ڈیمانڈ کرنا، کہ مجھے طلاق دے دو، میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ ریزن چاہے کوئی بھی ہو، XYZ، تمہاری آمدن کم ہے، تمہارا مجھے اس خوراک نہیں دیتے، کچھ بھی، بہت بڑا گناہ ہے۔ جامع صغیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور شوہر سے چھٹکارا پانے والیاں اور گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہیں۔ طلاق مرد کا حق ہوتا ہے، عورت اس کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی۔ شریعت نے آپ کو اس چیز کا حق نہیں دیا، یہ مرد کے حق میں ہے۔ ایک دوسری جگہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی، اس پر جہنم واجب ہے، اور وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گی۔ ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگتی ہیں، شاید انہیں کوئی اور پسند آ جاتا ہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن آپ طلاق کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی، یہ شوہر ہی آپ کو دے سکتا ہے۔ اور تیسرا بڑا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جو بہت ہی معمولی سمجھا جاتا ہے، حالت حیض کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، یا ایسی جگہ ہم بستری کرنا جو کہ غیر فطری ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت نے اس کا بہت بڑا کفارہ رکھا ہے، اور یہ گناہ عظیم ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص نے حیض والی عورت کے ساتھ ہم بستری کی، یا عورت کے پیچھے والے حصے پر جمع کیا، یا نجومی کے پاس گیا اور اس نے اس بات کی تصدیق کی، تو گویا اس نے اس بات کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔
کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ہم شادی کے لیے ریڈی ہوتے ہیں لیکن ہم شریعت کو پڑھنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں کہ ہمیں شریعت کن کاموں سے روک رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے یا جن کی ہو چکی ہوتی ہے، انہوں نے کبھی اپنے ان مسائل کو خود پڑھا ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، کس طرح سے آپ نے اس چیز کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں 11ویں 12ویں میں پورے بایولوجیکل آرڈر پڑھتے ہیں، پورے انسانی عورت مرد کے پورے آرگنز کو پڑھتے ہیں، وہاں پر والدین کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شریعت کی بات کی جائے تو بے حیائی کی بات ہو جاتی ہے۔ ان کو یہ بھی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے، آپ آرگن وغیرہ سارا اپنے باڈی کا میکنزم پڑھ رہے ہو، لیکن شریعت نے آپ کو اس چیز کے بارے میں کیا علم دیا ہے وہ بھی اپنے بچوں کو سکھائیے۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، آپ اس گناہ سے لازمی بچیں۔ چوتھا بڑا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں بہت ہی عام سمجھا جاتا ہے، معمولی سمجھا جاتا ہے، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں ملنا، تنہائی میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا بہت سخت گناہ ہے۔ شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ 2 نہیں ہوتے، وہ 3 ہوتے ہیں، کیونکہ تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ چاہے وہ کتنی ہی اچھی نیت کے ساتھ مل رہے ہوں، کتنی ہی اچھے دوست ہوں، اگر 2 دوست اکیلے اپوزٹ جینڈر ملتے ہیں تو ایک دھماکہ ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شریعت کہہ رہی ہے۔ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، تنہائی میں ہمیں نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ عورت بارود ہے تو مرد آگ ہے۔ ان دونوں میں چاہے جتنی بھی دوستی ہو جائے، یہ دونوں ملیں گے تو دھماکہ ہوگا۔ اس کی انٹینسٹی کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن یہ لازمی پھٹیں گے، تو شریعت نے اس کو منع کر دیا۔ تو دوستو، یہ چند معاملات ایسے تھے جن کا ہر انسان، ہر مسلمان انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملات، یہ تعلقات میں بہت جو معمولی سمجھے جاتے ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے نہ پتہ ہونے سے آپ کو گناہ مل سکتا ہے۔ بے شک آپ اس بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آپ کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ایک لائک دے دیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر آپ مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرے میڈیمز کا نام ہے، آپ یہاں پر مجھے لائک اور فالو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔